الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے اور کفار قریش پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی اسی میں ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، عرض کیا مسجد میں ہوں گے، میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ یہاں قیل اللہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر سرک گئی تھی اور پیٹھ پر مٹی لگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور یہ فرماتے جاتے اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کنیت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیت کو بہت پسند کرتے تھے اور جب کوئی انہیں اس کنیت سے پکارتا یعنی ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے، چلے گئے واپس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واپسی کا سبب پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دروازے پر ریشمی پردہ دیکھا تو میں نے کہا مجھے دنیا سے کیا مطلب، یعنی ریشمی پردہ جو لٹکا ہوا تھا دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھر میں ریشمی پردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس وجہ سے آپ چلے گئے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی مجھے دنیا سے کیا مطلب، اس لیے میں واپسی چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیں گے، اس کے متعلق آپ کی کیا خواہش ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پردے کو فلاں شخص کے گھر والوں کو بھیج دو، وہ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی تھیں، اس سے انہیں کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئیں تاکہ آپ سے اپنے لیے خادم طلب کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ ان کی ملاقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آنے کا مقصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، بتایا اور واپس چلے گئیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کی خبر دی اور آنے کا مقصد بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پہنچے تو وہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پہ لیٹ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چھو رہا تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا؟ وہ یہ کہہ کر جب یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا وہ یہ کہ جب تم بستر پہ لیٹ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے ایک دن روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، بیماری کی وجہ سے آنکھیں تکلیف تھیں، آنکھ میں دکھ رہی تھیں اس وجہ سے، لیکن انہیں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لیے جائیں اور میں یہیں پیچھے رہ جاؤں، تو ان سے رہا نہیں گیا، لہٰذا وہ اپنی دکھتی آنکھوں کے ساتھ خود بھی روانہ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ جنگ شروع ہوئے اور کئی دن جاری رہی۔ ایک دن شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا یہ اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ اس وقت سے ہر شخص اس امید میں تھا کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن عقبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت تندرست ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ جانے سے پہلے حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ ہمارے مثل نہ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ ان کے میدان میں پڑاؤ کرو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، پھر اگر وہ اس بات کو مان لیں یعنی اسلام کو قبول کر لیں، اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان کو فرائض کی تعلیم دو۔ اللہ کی قسم اے علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی ہدایت اس کو مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر چلے، راستے میں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہو جائیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہے تھے اس بات کو سننے کے بعد۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر فرمایا اے اہل بیت، اے گھر والو اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے کوئی نبی نہیں بنے گا۔ یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ جب یہ لوگ پہاڑ پر پہنچ گئے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہرا ٹھہر جا، تجھ پر سوائے نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بالکل سنت کے مطابق پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا بہت احترام کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو تراب کہہ کر آواز دی۔ حضرت علی کو یہ کنیت ایسی پسند آئی کہ جب کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر مسافر ہیں تو انہیں فوراً اپنے گھر لے گئے۔ پھر دوسری رات بھی اور تیسری رات بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ حدیث آپ نے اوپر سنی ہے اسی درس میں۔ تو بہرحال یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ بڑا قوی تھا، بڑا مضبوط تھا۔ خوارج کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں کلائی نہ ہوگی اور بازو جو ہے وہ پستان کی مثل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے حزب منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جہاد کیا۔ فتح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں حکم دیا کہ اس آدمی کی لاش کو تلاش کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا خوارج کے۔ 2 دفعہ تلاش کرنے کے بعد بھی اس کی لاش نہیں ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے غلط نہیں کہا گیا۔ یہ کہہ کر وہ خود تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور بالآخر اس آدمی کی لاش ان کو مل گئی جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو خوارج کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کون ہے اس کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر۔ پھر انہوں نے کہا، پھر آپ، یعنی ان کے بارے میں پوچھا، آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلمین میں سے ایک شخص ہوں، عام سا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان ایمان والوں کے ساتھ جمع کر دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اصحاب ہیں، جس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرا، اسی طریقے سے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔